ایک بات میں اس میں بیچ میں لانا چاہتا ہوں. لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں. اس کو نہ کوئی چوری سمجھتا ہے، نہ کوئی ڈاکہ سمجھتا ہے، نہ اس کو کوئی جرم سمجھتا ہے. یہ قرآن کا انکار ہے. ظالم ہیں وہ ماں باپ جو بیٹیوں کو حصہ نہ دیں، اور ظالم ہیں وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حق کھا جائیں. یہ اسی طرح حرام ہے جیسے سور حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جیسے چوری کا مال حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جیسے ڈاکے کا مال حرام ہے، یہ اسی طرح حرام ہے جیسے رشوت کا مال حرام ہے. میرے بھائیوں، بیٹیوں کو حصہ دو، بہنوں کو حصہ دو. ماں باپ اگر مر گئے ہیں تو وہ نہیں دے کر گئے تو ان کی قبر کو ٹھنڈا کرو، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرو. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں قبروں میں آگ لگی ہوئی جو اپنی بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے. تو بیٹیوں کو بھی تمہاری پشت سے اللہ نے جنا ہے، اور بیٹیاں بھی اسی ماں کے پیٹ سے نکلی ہیں جس سے مرد نکلے ہیں، جس سے بیٹا نکلا ہے. اور ہمارے نبی کی تو صرف بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے بلا لیے. اور آپ کو اپنی بیٹیوں سے پیار، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کی دو بیٹیاں اور بعض اوقات بیٹیاں نہیں ہوتی یا دو بہنیں، سن رہے ہو، جس کی دو بیٹیاں یا دو بہنیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، یا وہ مر گئے یا وہ غنی ہو گئے، تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اور بہنوں پہ خرچ کیا کرو، جنت واجب ہو جائے گی. ادھر بہنوں کے حصے کھا جاتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں ہم نے معافی لے لی ہے، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے. میرے بھائیوں، اس مصیبت سے بچاؤ اپنے آپ کو. ہمارے پنجاب میں کوئی رواج نہیں ہے اپنی بچیوں کو حصہ دینے کا، بلکہ بچیاں حصہ مانگیں تو اسے بے حیائی سمجھا جاتا ہے. ارے بے حیا تو وہ ہیں، بے غیرت تو وہ ہیں جو ماں کے پیٹ سے جننے والی، ایک چھاتی پہ مل کر دودھ پینے والی بہن کا حصہ کھا گئے اور اس کا حصہ دبا گئے. تو میرے بھائیوں، یہاں کسی کا مال نہ کھانا، کسی پر ظلم نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ آگے تیار بیٹھا ہے، فاکہۃ مما یتخیرون. اب لاؤ میرے بندوں کو پھل کھلاؤ.